سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والشبيه والبديه والكفر والنظير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وهدى الله تعالى به من الضلالة بصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام اور عزیز دوستو، آج کی ہماری مجلس بہت اہم اور بہت حساس، اس لیے کہ یہ مجلس ایک ایسے عظیم الشان انسان کے تعریف اور علامات کے جاننے کے لیے منعقد ہو رہی ہے، جو آ کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے والے۔ شروع میں تمہید کے طور پر 2-3 باتیں عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، امت مسلمہ کے 5 دور ذکر فرمایا تکون فیکم النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون۔ فرمایا پہلا آپ کا دور، امت مسلمہ کا دور ہوگا نبوت کا، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے وہ دور ختم ہو جائے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دوسرا دور آئے گا امت کا، پھر ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، دوسرا دور خلفائے راشدین کا ہوگا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے رکھیں گے، پھر وہ دور ختم ہو جائے۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر تیسرا دور شروع ہوگا، کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، موروثی بادشاہتوں کا، ایک دوسرے پر حملہ کر کے بادشاہ بننے کا دور۔ دوسرا دور ہوگا یہ بہت طویل، بہت چوڑا، عریض، لیکن اللہ تعالیٰ اس تیسرے دور کو بھی ختم فرمائے۔ ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، تیسرا دور ختم ہوگا اور چوتھا دور آئے۔ ثم تکون ملکا جبریت، چوتھا دور ہوگا امت مسلمہ پر ظلم کا، ستم کا، خون خرابے کا، عزت پامال ہونے کا، پریشانیوں کا، غلامی کا، ذلت کا، پستی کا، چوتھا دور۔ اور پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، اس چوتھے دور کے بعد 5واں دور امت کے لیے راحت کا ہوگا، اور یہ 5واں دور ہوگا امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس روایت کو ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو امت مسلمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دور ذکر فرمائے، ان 5 دور میں سے پہلا دور نبوت کا ختم ہو گیا 11 ہجری، دوسرا دور خلفائے راشدین کا ختم ہو گیا
40 ہجری۔ تیسرا دور کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، اس دور میں خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباسیہ اور خلفائے عثمانیہ، یعنی خلفائے بنو امیہ 130 ہجری، خلفائے بنو عباسیہ 656 ہجری اور خلفائے عثمانیہ 1924۔ تیسرا دور 1924 تک چلتا رہا امت کا۔ چوتھا دور امت مسلمہ پر جبر کا، ظلم کا، ستم کا، فتن کا۔ چوتھا دور شروع ہوا 1924 سے، اب یہ چوتھا دور چل رہا ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے غیر حتمی طور پر کہ یہ چوتھا دور کے اختتام پر ہم لوگ اس وقت ہیں، اور 5واں دور کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جب دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا حال ہے، ظلم ہے، ستم ہے، ذلت ہے، غلامی ہے، پستی ہے، طرح طرح کے مظالم ہے، سب کچھ امت پر ہے۔ تو ہم چوتھے دور کے آخر میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور 5واں دور امت کا کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو 5واں دور شروع ہوگا یہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے شروع ہوگا، لیکن اس 5ویں دور کے شروع ہونے سے پہلے بہت ساری علامات ہیں جنہیں آج ہم نے سمجھنا ہے۔ ان علامات کو سمجھنے سے انشاءاللہ ہم یقین کر لیں گے کہ یہ چوتھا دور ختم ہو رہا ہے اور 5واں شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں 3 فتنوں کا بیان فرمایا۔ پہلا فتنہ فتنۃ الاحلاس۔ صحابہ نے پوچھا وما فتنۃ الاحلاس، کہ یا رسول اللہ یہ احلاس کا فتنہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ حرب و حرب، کہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے کا اور جنگوں کا فتنہ۔ کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو احلاس کا فتنہ ہے یہ شروع ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، اور یہ وہاں سے چلتا 1924۔ عربی میں حلس کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جس کو ہم بہت زمانے تک دھو نہیں سکتے، ایسے کپڑے ہوتے ہیں اس کو حلس کہتے ہیں، یعنی یہ بہت لمبا فتنہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا فتنہ آئے گا فتنۃ السراء۔ فتنۃ السراء کا معنی خوشحالی کا فتنہ، خوشحالی، آسودگی اور سہولت پسندی۔ یہ فتنہ شروع ہوا جب جزیرۃ العرب میں تیل نکلا اور تمام گھرانے وہاں کے خوشحال ہو گئے، اور خلفائے عثمانیہ کو گرا دیا گیا اور استعمار کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے استاذ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان کی کتاب ہے عربی کی ابو داؤد شریف کی شرح، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو خوشحالی کا فتنہ ہے میری نظر میں، میری زندگی میں حضرت فرماتے شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ والذی یظہر لی انہا ہی الفتنۃ التی حدثت فی رمضان سنۃ 1334، یہ فتنہ میری زندگی میں 1334 ہجری میں شریف مکہ کی شکل میں نمودار ہوا۔ اور پھر تیسرا فتنہ، ابھی تمہید چل رہی ہے، انشاءاللہ تمہید کے بعد ہم موضوع شروع کرتے ہیں۔ یہ فتنہ خوشحالی کا چلتا 1990، چونکہ ہم فتن کا علم حاصل کرنے یہاں بیٹھے ہیں تو دنیا میں کیا چل رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ 1990 کے بعد حدیث کے مطابق فتنۃ الدہیمہ شروع ہوا۔ دہیم کہتے ہیں انتہائی تاریک، شدید سیاہی والا فتنہ، اور اس فتنے کا شکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس فتنے کے ذریعے سے ایک تھپڑ لگے گا. ہر فرد کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچنے والا ہے. فتنۃ الدہیمہ، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سود کا فتنہ ہر گھر میں پہنچ سکتا ہے، جمہوریت کا فتنہ ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے، اس طرح کے فتنے پہنچ چکے ہیں. یہ جو تیسرا فتنہ ہے، اس تیسرے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک عظیم الشان شخصیت آنے والی ہے. اسلام کی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے سادات میں سے ہاشمی خاندان کے ایک فرد آنے والے، جس کے ذریعے سے یہ امت مسلمہ کی جو پراگندگی ہے، شکستگی ہے، بدحالی ہے، پریشانی ہے، یہ دور ہونے والی ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آج چونکہ امام مہدی کی مجلس ہے مہدویات کی، تو اس میں ہم سمجھیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی علامات شخصیہ. نمبر 2 علامات تکوینیہ، سب چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. نمبر 3 علامات زمانیہ، اور نمبر 4 علامات سیاسیہ. ان 4 باتوں کو سمجھنا ہے. پہلا یہ ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کا جب تعارف چاہتے ہیں تو تعارف اس کے نام سے، اس کے مقام سے، اس کے والد محترم کے تعارف سے، اس کی پیدائش سے ہمیں اس کا مکمل تعارف حاصل ہوتا ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا، اور یہ تعارف ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو نئے نئے فتنے ہندوستان سے یا کسی بھی علاقے سے اپنے آپ کو مہدی کہہ کر اٹھ جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کا شکار نہ ہو جائیں. یہ تعارف آپ کو یاد رہے گا تو آپ فتنے کا شکار نہیں ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت میں اور ابن ماجہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یواطی اسمہ اسمی، فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام میرے نام کی طرح ہوگا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد، تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد. آگے فرمایا کہ یواطی اسم ابی بسم ابی، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام وہی ہوگا جو میرے والد کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ، تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بھی ہوگا عبداللہ. اب یہ جو نام بن رہا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نام بن گیا محمد بن عبداللہ. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ یخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ، کہ مدینہ کا ایک شخص بھاگے گا مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب. تو اس روایت سے علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں کی ہوگی؟ مدینہ منورہ کی. اور بعض علماء کہتے ہیں، کتاب الفتن نعمان بن حماد رحمہ اللہ میں یہ روایت ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا. دونوں قسم کی روایت، لیکن راجح علماء کا، اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. محمد بن عبداللہ المدنی، مدینہ کی ولادت. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہوگی کنیت. کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا اگر عبداللہ نام کا ہے تو اس کے والد کو اس نام کی نسبت سے کہتے ہیں ابو عبداللہ. کسی کے بیٹے کا نام محمد ہو تو اس کے والد کو کہتے ہیں ابو محمد، عربی زبان میں. تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام ہوگا عبداللہ، تو امام مہدی کی کنیت بن جائے گی ابو عبداللہ. کنیت ابو عبداللہ، نام محمد، والد کا نام عبداللہ، اور پیدا ہوں گے مدینہ میں یا مکہ. ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المدنی. اسی طرح یہ جو ہم گفتگو میں ذکر کر رہے ہیں امام مہدی، یہ مہدی کیا چیز ہے؟ مہدی نام نہیں ہے، یہ مہدی لقب ہے. اور مہدی کا معنی ہے جو آدمی ہدایت کے اتنے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہو کہ اس کے بعد کبھی گمراہ.
جس ہدایت کا ذکر اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اصحاب کہف کے دلوں پر ہم نے ربط کر دیا تھا، ربط علی القلب، یعنی یہ ہدایت کا علماء کہتے ہیں ایسا اونچا مقام جس کے بعد کبھی گمراہی آئے گی نہیں۔ تو امام مہدی کو بھی مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہدایت کے ایسے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہوگے کہ اس کے بعد کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ اسی طرح وہ خود بھی اعلیٰ ہدایت پر ہوں گے اور پوری امت مسلمہ کے ایمان، عقیدہ، جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کے لیے رہبر اور ہادی ہو، اس لیے ان کو کہتے ہیں مہدی، لقب ہے مہدی۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المدنی المہدی، خاندان کیا ہوگا؟ کس خاندان میں؟ کیا ہندوستان کے کسی خاندان میں ہو سکتے ہیں؟ خان، پٹھان اور فلاں فلاں ہزاروں خاندان ہمارے یہاں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ان ابنی ھذا سید، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے حسن، یہ سردار ہے، اور اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص پیدا کرے گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرے۔ پتہ چلا کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہاشمی خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لانے والے ہیں۔ کسی عجم کے کسی خاندان میں یا یہاں کے کسی خاندان میں امام مہدی تشریف نہیں لانے والے ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے یہاں کا کہ میں مہدی ہوں، نہ اس کا نام محمد ہے، نہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، نہ پیدائش اس کی مدینہ کی ہے، نہ خاندان اس کا ہاشمی ہے، تو ایسا آدمی جھوٹا ہے۔ محمد بن عبداللہ المہدی الہاشمی المدنی، اتنا تعارف یاد ہو گیا آپ کو۔ اب دو باتیں ذکر کر کے ہم چلتے ہیں علامات زمانیہ کی طرف۔ امام مہدی کے آگے بہت سارے مسلمان ایک دعا کا جملہ ذکر کرتے ہیں، علیہ السلام۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو علیہ السلام ہے یہ انبیاء کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، تو کسی ایسے آدمی کو جو نبی نہ ہو علیہ السلام نہیں لکھنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ تو علیہ السلام تو نہیں کہنا ہے، پھر کیا کہنا ہے؟ امام مہدی کے آگے ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہنا۔ یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ امام مہدی تو صحابی نہیں ہے، امام مہدی کیا ہے؟ اس امت کے مجدد اور اس امت کے مجتہد، یہ دو عہدے ان کے پاس ہیں۔ قرآن کریم میں ہیں 4 عہدے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 عہدے ذکر کیے۔ امام مہدی کا عہدہ ان چاروں کے بیچ میں، وہ نبی نہیں ہے، وہ صحابی بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، نبی اور صحابی کے بعد ایک شہید ہے اور ایک ولی ہے، کہتے ہیں کہ ان دونوں سے اوپر ان کا مقام ہوگا، 4 کے درمیان میں مہدویت کا اعلیٰ اور اونچا مقام ہے۔ تو امام مہدی کو ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے رضی اللہ عنہ کسی آدمی کے لیے لگانا ہے، اس کے لیے 3 شرطیں بیان کی۔ وہ تینوں شرطیں امام مہدی کے لیے پائی جاتی ہیں، ان کی ذات کے اندر ہے، اس لیے ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی کے ایمان کی گواہی موجود ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس آدمی کی پوری زندگی ایمان پر گزرنا ثابت ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس آدمی کی وفات بھی ایمان پر ثابت ہے۔ اور یہ تینوں باتیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ کی زبان سے ثابت ہے، اس لیے ہم ان کو امام مہدی کے ساتھ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ، یا علیہ رضوان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے لیے، لیکن یہاں یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی کے لیے ہم جو لفظ امام استعمال کر رہے ہیں وہ شیعہ والا نہیں ہے، یہ اہل سنت والا ہے۔
وہ اس لیے کہ امام مہدی کا بہت بڑا اعزاز ہے. بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نماز پڑھائے، اور ایک عام مجتہد اور مجدد آدمی کسی نبی کو نماز پڑھائے، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. امامت کا بہت بڑا عہدہ اس کو مل گیا، اس لیے ہم ان کو امام کہہ سکتے ہیں. تو یہاں تک تو ہوا ان کا شخصی تعارف کہ نام کیا ہے محمد، والد کا نام کیا ہے عبداللہ، پیدا کہاں ہوں گے مدینہ میں، خاندان کیا ہوگا ہاشمی، لقب کیا ہوگا مہدی، اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ استعمال کر سکتے ہیں اور امام بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے کیا کیا نشانیاں ہوگی اور کیسے ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. حدیث شریف میں ہے علامات تکوینی. علامات تکوینی کا مطلب ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی نظام بناتا ہے، اپنی قدرت سے ایسا ماحول بنا دے اللہ تعالیٰ، ایسا نظام بنا دے کہ جس نظام کے ذریعے سے ہمیں احساس ہو جائے کہ کچھ انقلاب آنے والا ہے. اسے کہتے ہیں علامات تکوینی. حدیث میں ہے مسند احمد کی، فرمایا کہ ابشرکم بالمہدی علی اختلاف من الناس وزلازل، کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے تکوینی طور پر نظام بدلے گا اور سخت قسم کے سیلاب آئیں، زلزلے آئیں، طوفان آئیں، بے موسم کی بارشیں ہوں. آج دیکھیے کیا چل رہا ہے، موسم گرمی کا اور ابھی بارش چل رہی ہے، اور ابھی زلزلہ بھی حال ہی میں مختلف علاقوں میں دنیا میں آ چکا ہے، اور سیلاب بھی پڑوسی ملکوں میں اور دوسرے علاقوں میں اس سال بہت شدید قسم کا آیا ہے. حدیث کہہ رہی ہے ابشرکم بالمہدی علی اختلاف من الناس وزلازل، کہ زلزلے ہوں گے، طوفان ہوں گے، سیلاب ہوں گے، بے موسم کی بارشیں ہوگی، حالات خراب ہوں گے. اور یہ حالات اشارہ کریں گے کہ ایک شخصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نظام بنا رہا ہے. اسی طرح ایک لفظ ذکر کیا کہ اختلافات بہت ہو جائے، خاندانوں میں اختلاف، طبیعتوں میں اختلاف، قبیلوں میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف، ملکوں میں اختلاف، عجیب عجیب اختلاف. آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے اختلافات ہو رہے ہیں. تو یہ علامت تکوینی بھی بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ایسے حالات بن سکتے ہیں. دوسری علامت ہے علامات زمانیہ. اب یہاں اپنے ذہن حاضر رکھنا ہے. کتاب الفتن نعیم بن حماد میں ایک حدیث روایت فرمایا سیعوذ بمکہ عائذ فیقتل. ایک آدمی ہوگا جو جھوٹا ہوگا، جھوٹا مہدی، اور وہ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھ کر مکہ المکرمہ میں جائے گا اور وہاں جا کر اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا اور فوراً قتل ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ دیر لوگ انتظار کریں گے، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جو مہدی آئے گا حرم میں اور مکہ المکرمہ میں وہ سچا مہدی. سیعوذ بمکہ عائذ فیقتل. ایک آدمی جھوٹا مہدی مہدویت کا دعویٰ لے کر مکہ میں جائے گا اور فوراً 2-3 دن میں قتل ہو جائے گا. اور یہ واقعہ ہو چکا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. 1979 میں ایک شخص تھا سعودیہ میں جزیرۃ العرب میں، جو ہے مان نام، نیک آدمی تھا. اس کا ایک تھا سالہ، اس کا نام تھا محمد بن عبداللہ. اس کا نام یہ تھا محمد بن عبداللہ القحطانی. ان کو وہم ہو گیا کہ حکومت کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہو رہی ہے، خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ امام مہدی کا وقت آ چکا ہے. اور انہوں نے دعویٰ کر لیا. کہتے ہیں یہ 2-5 لوگ مل کر چلے گئے حرم میں 1979 میں 1400 ہجری یکم محرم 20 نومبر حرم میں چلے گئے یہ لوگ.
اور حرم میں جا کر وہاں کے جتنے مائک تھے فجر کی نماز کے وقت میں سب قبضہ کر لیا۔ ان کی بنیادی غلطی وہ ہے جو ہمیں یاد ہے، جو سچا مہدی ہوگا وہ بغیر ہتھیار کے حرم میں جائے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ مع ہتھیار مکمل تیاری کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ اندر داخل ہو گئے، اور حرم تو بہت محترم مقام ہے، وہاں ہتھیار لے جانا تو ویسے بھی جائز ہے۔ بہرحال حکومت کو معلوم ہوا، اب حکومت تو بہت طاقتور چیز ہے، انہوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور ان کو 2-3 دن میں قتل کر دیا گیا۔ حدیث کہہ رہی ہے سیعوذ بمکۃ عائذ فیقتل ثم يمكث الناس برہۃ من دہرہ، پھر لوگ کچھ زمانہ انتظار کریں گے، اب تو 44 سال ہو گئے اس کو۔ ثم يعوذ عائذ آخر، پھر دوسرا مہدی آئے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فإن أدركته فلا تغزونه، کہ وہ جو دوسرا آدمی آ جائے نا تو ہرگز اس کے ساتھ جنگ مت کرنا، اس لیے کہ اس کے خلاف تو جو لشکر جنگ کرے گا وہ زندہ زمین میں دھسا دیا جائے۔ تو ایک جھوٹا آ کے چلا گیا، دوسرا کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امام مہدی کے عنوان پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کس وقت آئیں گے، کس گھڑی آئیں گے، کس مہینے آئیں گے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور جو علم متعین کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم علامات سے بس سمجھیں گے۔ اس کے بعد ابو داؤد شریف کی روایت دوسری، فرمایا ستصالحون الروم صلحا آمنا، کہ مسلمان روم والوں سے صلح کریں گے، اور مسلمان اور روم والے مل کر تیسرے دشمن سے جنگ کریں گے، اور جب جنگ جیت جائیں گے تو روم والے، روم کا مطلب ہوتا ہے عیسائی لوگ، عیسائی لوگ کہیں گے کہ ہم نے جنگ جیتی، اور مسلمان کہیں گے ہم نے جنگ جیتی۔ اس طرح وہ صلح دونوں کی لڑائی میں ٹوٹ جائے گی، اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو جائے گا، اور ملاحم اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی واقعہ امکانی حد تک، ہم حتمی بات تو نہیں کریں گے کسی بھی بات میں کہ یہ ہو چکا، یقیناً نہیں، ہمارے علم کے مطابق ایسا بھی ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ یہی حالات آئندہ بھی بن سکتے ہیں، تو حتمی دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن گمان یہی ہے۔ 1980 میں روس نے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور مسلمانوں نے اور روم والوں نے اتحاد کیا، یعنی امریکہ۔ روم جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد امریکہ۔ مسلمانوں نے اور روم والوں نے اتحاد کر کے کس کو ہرایا؟ روس کو ہرا دیا۔ اور اس کے بعد آپ میڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میڈیا میں شور ہوتا ہے کس بات کا، کہ جتایا کس نے؟ امریکہ نے۔ تو اس بات پر ایک مسلمان کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، جنگ تو مسلمانوں نے جیتی ہیں، آپ نے کہاں جیتا؟ اور اس طرح پھر بہت بڑی لڑائی 2000 کے بعد شروع ہو گئی، اور حدیث کہہ رہی ہے فتقدر الروم اور فتجمع الى الملاحم، کہ جب معاہدہ ٹوٹے گا تو روم والے یعنی عیسائی لوگ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف آ جائے گا، اور 2000 کے بعد یہ حالات بننا شروع ہو گئے۔ اسی طرح 1980 سے 1990 تک یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس میں بھی کچھ علامات نظر آتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ 2 مسلمان ملک ہو گئے، امت مسلمہ کے زوال کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں۔ 2 مسلمان ملک ہو گئے، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کرے گا، اور جس پر حملہ ہوا ہے یہاں کا بادشاہ بھاگے گا، روم والوں کو بلائے گا مدد کے لیے۔ جب ایسا واقعہ ہو جائے فَتِلْكَ أَوَّلُ الْمَلَاحِمِ، فرمایا کہ اسی وقت سے امت مسلمہ پر جنگ مسلط کر دی، اور یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ 1990 میں عراق نے حملہ کیا کویت پر، کویت کا بادشاہ بھاگا وہاں سے، اور روم والوں یعنی امریکہ کو، اقوام متحدہ کو بلایا اس نے، اور 1990 میں پھر جزیرۃ العرب جو مقدس سرزمین ہے وہاں پر
امریکہ کی اور دوسرے علاقوں کی فوجیں اترنا شروع ہو گئی اور وہیں سے امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا۔ حدیث کہہ رہی ہے انه سيكون رجل بمصر یلی سلطانا ثم يغلب على سلطانه فيفر الى الروم فيأتي بالروم الى اهل الاسلام فتلك اول الملاحم، کہ روم والوں کو بلا کر لائے گا مسلمانوں کے خلاف اور وہاں سے ہماری ذلت، پستی، پسماندگی شروع ہو جائے۔ یہ بھی علامت تقریباً ہو چکی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ علامت بھی ہو چکی۔ فرمایا یوشک اہل العراق الا یجبى الیہم قفیز ولا درہم، کہ عراق والوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، عراق والوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے لوگ عراق والوں کا بائیکاٹ کر دیں اور کھانے کا ایک درہم یا ایک مشت کوئی چیز ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ چنانچہ 1990 سے 2003 تک عراق کا ایسا بائیکاٹ ہوا، کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں کہ ایسا بائیکاٹ عراق کا کیا گیا کہ کھانے پینے کے لیے لوگ مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے 5 لاکھ عراق کے بچے مر گئے، صرف بھوک کی وجہ سے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا مسلم شریف کی یوشک اہل الشام الا یجبى الیہم دینار ولا مودا، کہ اہل شام پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا بھی بائیکاٹ ہوگا، معیشت کا، اقتصاد کا بائیکاٹ ہوگا اور کھانے کا ایک نوالا ان تک نہیں پہنچ پائے۔ 2012 سے ایک فتنہ شروع ہوا ملک شام میں۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی صرف ہمارے نہیں ہیں، پوری امت کے ہیں، تو پوری امت کے حالات کو درست کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سب چیزیں ذکر کرنا پڑیں گی۔ فرمایا کہ شام کا معیشت کا بائیکاٹ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا من این ذاک، یہ بائیکاٹ کون کرے گا؟ فرمایا من قبل الروم، یہ روم والے بائیکاٹ کریں گے، عیسائی لوگ بائیکاٹ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اس کے آخر میں ایک خلیفہ آئے گا جو ایسا انقلاب لائے گا کہ اتنا اس کے پاس مال ہوگا کہ وہ مال لب بھر بھر کے دے گا اور گنے گا نہیں۔ کتاب الفتن کی ایک حدیث ہے اسی شام کے فتنے سے متعلق، فرمایا تکون فتنۃ بالشام کأن اولها لعب الصبیان، کہ شام میں ایک فتنہ اٹھے گا اور اس کی بنیاد بچے ہوگی، اور وہ بچوں کے ذریعے سے شروع ہونے والا فتنہ اتنا چلے گا، اتنا چلے گا، اتنا چلے گا کہ امام مہدی آئیں گے تبھی جا کر وہ فتنہ رکے۔ چنانچہ 2011 میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں، علم ہوگا بہت سو کو، کہ شام میں 90% اہل سنت کے لوگ ہیں، لیکن وہاں جو ظالم بادشاہ مسلط ہے وہ لا مذہب ہے، وہ شیعہ کا ہے لیکن لا مذہب ہے۔ تو کچھ نوجوان تھے 15، انہوں نے ایک دن کیا کیا، 15 اگست کو دیوار پر ایک جملہ لکھ دیا، ارحل یا بشار، یعنی اے ظالم بشار تم یہاں سے چلے جاؤ، اور کسی جگہ لکھ دیا الحریہ، کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کچھ بچوں کا نام جاسم، کچھ کا نام سمیر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حمزہ الخطیب، مختلف بچے تھے 15۔ حکومت کو جب معلوم ہوا ان بچوں نے اس طرح کا جملہ لکھا ہے، حکومت آئی اور ان بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ جو ان کے والدین ہیں، مسلمان ہیں، ان کو جب معلوم ہوا تو یہ سارے لوگ احتجاج کرنے میدان میں آ گئے، اور وہاں سے پھر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کود چکے ہیں، لیکن وہ فتنہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور حدیث کہہ رہی ہے کہ فتنہ اگر بچوں کے ذریعے سے شروع ہوگا تو وہ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آ کر ختم کرے گا۔ کہتے ہیں اس بائیکاٹ کی وجہ سے شام کے اتنی بھوک پیاس عام ہو گئی کہ ایک نوالے کے لیے عورتوں نے اپنی حرمت پامال کر دی۔ تو دنیا میں یہ حالات چل رہے ہیں اور کیسے کیسے علامات ظاہر ہو رہی ہے، اور احادیث کے مطابق، اور ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم
انتظار کرے، اپنے عقیدہ اور ایمان کو بچائے۔ یہاں تک تو علامات زمانیہ ذکر کی 1980 سے یہ 2015-16 تک۔ اب چلتے ہیں، امام مہدی جس سال آئیں گے، جس مہینے میں آئیں گے، اس سے پہلے 4 مہینے پہلے سے بھی بہت سی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، وہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا محرم میں، 10 محرم۔ محرم سے پہلے ذوالحج، اس سے پہلے ذوالقعدہ، اس سے پہلے شوال، اس سے پہلے رمضان۔ یہ 4 اور 5 مہینے پہلے سے ہی کچھ حالات ایسے بنیں گے جس سے ہمیں اشارہ مل جائے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ یہ روایت بہت ضعیف ہے، لیکن ضعیف روایت کو بھی بیان کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو جوہیمان تھا جس نے دعویٰ کیا اور قتل ہو گیا، اس نے ضعیف روایت کو نظر انداز کیا۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی امام مہدی جب آئیں گے تو کالے جھنڈے نکلیں گے، ابھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، میں نہیں مانتا۔ اور اس کو بہت بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا اس سال جس سال امام مہدی آنے والے ہیں، محرم میں، اس سے پہلے والا رمضان کا مہینہ ہوگا۔ پہلی رمضان کی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور یہ انسان کے عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ چاند بہت باریک ہوتا ہے، پہلی تاریخ کا تو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ ہوگی کرامت، یہاں فلکیات کا علم زیرو ہو جائے گا، کیونکہ فلکیات والے تو کہیں گے کہ یہ چاند 15 کو ہی ہو سکتا ہے، چاند گرہن تو 15 کو ہو سکتا ہے جب چاند پورا ہو، لیکن یہ چونکہ انقلاب کی علامت ہوگی اس لیے چاند گرہن ہوگا۔ اور 15 تاریخ کو فرمایا کہ سورج گرہن ہوگا، اور اسی درمیان عشرے میں رمضان کے ایک بہت بڑی آواز آئے گی، صیحہ، چنگھاڑ، ایسی آواز آئے گی کہ اس آواز کے نتیجے میں 70,000 لوگ مر جائیں۔ جو لوگ قریب سے سنیں گے وہ مریں گے، جو دور رہیں گے ان تک اثر نہیں۔ لیکن یہ تینوں باتیں کیا ہے؟ ضعیف روایت۔ اس کا اصول یہاں یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس رمضان والی علامتوں پر موقوف نہیں ہے، اگر یہ نہ ہو پھر بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ضعیف روایت ہے۔ اب ہے ابو داؤد شریف کی روایت اور جزیرۃ العرب کے سیاست کا حالات اسی طرح بن رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ ایک بادشاہ عرب کا مر جائے گا۔ کب مرے گا؟ یہی رمضان اور شوال کے درمیان، اسی کے آس پاس۔ جزیرۃ العرب کا ایک خلیفہ اور بادشاہ مرے گا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 شہزادوں میں آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ، کہ 3 شہزادے لڑائی کریں گے، تینوں شہزادے ہوں گے، خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، ثم لا يصير الى واحد منهم، فرمایا کہ بادشاہت ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی اور امام مہدی آ جائے۔ یہ جو 3 شہزادے لڑیں گے، ان کی لڑائی کے دوران یہ ہے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 3 مہینے۔ یہی وجہ ہوگی کہ اس وقت جس سال امام مہدی آنے والے ہیں کوئی بادشاہ نہیں ہے، حج کرنے کے لیے لوگ بہت کم جائیں، کیونکہ بادشاہ نہیں ہے، نظام نہیں ہے، اور وہ جو 3 دعوے دار ہیں وہ تو لڑائی کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں 2017 میں 3 شہزادوں کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، محمد بن سلمان، محمد بن نائف اور متعب بن عبداللہ۔ اور یہ جو موجودہ بادشاہ ہے اس کی عمر 90 سال ہے، کسی بھی وقت انتقال ہو سکتا ہے، نہ ہو لیکن ہو جائے تو پھر علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کیا ہوگا جب انتقال ہوگا؟ تو اندرون لڑائی 2017 میں ایسی ہو گئی کہ ان میں سے 2 شہزادوں کو جلا وطن کر دیا گیا ہے، اور معیشت کا اور مالیات کا بہت بڑا الزام بھی لگا دیا گیا ہے۔ یہ اندر تو چل رہا ہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے انتقال ہوگا بادشاہ کا اور پھر لڑائیاں شروع ہوگی، اور لڑائی چلتی رہے گی شوال میں، ذوالقعدہ میں۔ فرمایا کتاب الفتن میں
کہ اتنی لڑائیاں ہوگی مسلمانوں میں اور حاجیوں میں تک لڑائیاں ہو جائے گی کہ حاجی آپس میں لڑائی کرتے کرتے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حاجیوں کا خون مینا کی وادی میں جمرہ عقبہ تک بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، امت پرسان حال، رحم کی ماری اور ظلم کا شکار، اور سب کے دل کیا کر رہے ہیں؟ کسی شخصیت کے منتظر ہوں گے۔ اور حاجی حج کرنے بہت کم جائیں گے، لیکن کچھ لوگ جائیں گے، اور یہ جو کچھ لوگ ہیں، فرمایا ذی قعدہ اور ذوالحج، حج کے ایام میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے 7 علماء جائیں۔ العلماء السبعہ، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا چالو کر دو بھائی۔ 7 علماء جائیں گے امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے۔ کس سال؟ جس سال جزیرۃ العرب کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس کے 3 بیٹے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ 7 علماء امت کی حالت پر غور کر رہے ہیں کہ دنیا میں پوری امت کا حال خراب ہو چکا ہے، ظلم کی شکار ہیں، پریشان ہیں۔ تو یہ 7 علماء اپنی مقام پر روحانیت کے امام ہوں گے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور پہلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسے پہنچیں گے حرم میں جیسے اصحاب کہف ایک درخت کے نیچے بغیر کسی اطلاع کے آ گئے تھے، اور وہاں جا کر حرم میں پہنچ کر کہیں گے کہ کیوں آئے؟ وہ کہیں گے ہم تو اس شخصیت کی تلاش میں آئے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے امت کی بدحالی دور ہو جائے۔ 7 آپس میں تعارف کر کے اب تلاش شروع کریں گے۔ یہ جو 7 علماء ہیں اور امام مہدی، ان کی 3 ملاقات ہوگی، اور ان ملاقاتوں کے درمیان 1 مہینہ گزرے گا، 10 ذی الحجہ حج کے ایام سے 10 محرم تک۔ 7 علماء جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ حج کرتے ہوئے دیکھیں گے ایک آدمی پر ان کی نگاہ اور نظر پڑ جائے۔ نظر پڑتے ہی وہ 7 علماء فتن کے ماہر ہوں گے، کتاب الفتن کے، اور امام مہدی کی علامات شخصیہ، زمانیہ، شرعیہ، سیاسیہ، تکوینیہ سب ان کو معلوم ہوں گے۔ وہ 7 مل کر کہیں گے کہ یہ آدمی، ان کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، پیدائش مدینہ کی ہے، خاندان ہاشمی ہے، اور جو حدیث میں حلیہ ذکر کیا اعلی الجبہہ، پیشانی چوڑی ہوگی، اقن الانف، درمیان ناک جو ہے درمیانہ ہوگی لیکن نوکدار ہوگی، فی لسانہ شیء، اس کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی لیکن یہ عیب نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ شکل و شباہت میں تو آپ علیہ السلام جیسے نہیں ہوں گے، لیکن صفات میں آپ علیہ السلام جیسے ہوں۔ تو ان 7 علماء کی نظر اس آدمی پر پڑ جائے۔ یہاں یاد رکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ وہ 7 علماء جمع ہو کے ان کے پاس جائیں اور کہیں گے کہ علامات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جس کے ہاتھوں امت کی بدحالی دور ہونے والی۔ آپ ہاتھ بڑھائیے اور بیعت کر لیجئے۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھینچ کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے انا من الانصار، کہ میں تو دین کا چھوٹا موٹا خادم ہوں، میں مہدی نہیں ہوں، اور وہاں سے فوراً بھگ جائیں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ جو آدمی خود دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا بھی دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ علماء ان کو کہیں گے تب بھی وہ انکار کر کے کہیں گے انا من الانصار، میں چھوٹا موٹا دین کا خادم آدمی ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے، اس لیے حقیقی مہدی ہے۔ بھاگیں گے کیوں؟ سوال ہو سکتا ہے کہ جب اتنا بڑا آدمی ہے بھاگتا کیوں ہے؟ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جتنا بڑا مسلمانوں کے لیے ہوگا دشمنان اسلام کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوگا نا، تو ان کو خوف، اور وہ چاہیں گے کہ میں کیا رہوں، چھپا رہوں، اور حق پرست جو اس زمانے کے وہ چھپے ہوئے ہی رہیں گے تو بہتر ہے۔
وہ چاہیں گے نہیں کہ کسی کو اطلاع ملے، اس لیے کہ ابھی ذکر ہوگی حدیث مسلم شریف کی کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے، اعلان مہدویت فرمائیں گے تو کیا کریں۔ چنانچہ وہ وہاں سے فوراً نکل کے چلے جائیں گے، اور یہ ساتوں علماء حج کے افعال ارکان ادا کرنے کے بعد یہ لوگ مدینہ پہنچیں گے۔ جب مدینہ پہنچیں گے تو پھر اسی آدمی پر نظر لگے، اور انہوں نے کہا کہ لگتا تو یہی آدمی ہے، انکار بھی کرتا ہے، چلو دوبارہ درخواست کر کے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 7 علماء دوبارہ مدینہ میں، پہلی ملاقات تو مکہ میں ہوئی، دوبارہ درخواست کریں گے کہ حضرت آپ مہدی ہیں، آپ ہاتھ بڑھا دیں، بیعت کر لیتے ہیں۔ امت کا حال دیکھیں کیسا حال ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ستم ہو رہا ہے، کوئی سر پر خلیفہ نہیں ہے، اور حاجی تک لڑ رہے ہیں۔ تو وہ دوسری مرتبہ پھر انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں، انا من الانصار، میں انصاری آدمی، دین کا خادم ہوں، مددگار ہوں۔ اب حدیث کہہ رہی ہے ابو داؤد کی، یخرج رجل من اہل المدینۃ ہاربا الی مکہ، یہاں سے پھر بھاگ کر وہ مکہ جائیں گے، جان کا خطرہ 2 مرتبہ نظروں میں آ گیا، اور ان کے سر کی بولی لگ چکی ہوگی حکومت کی طرف سے۔ حکومت ان کی منتظر ہوگی کہ کہیں یہ بندہ نظر آئے، ایسے ہی جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس لیے کہ فرعون کو ڈر تھا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میری حکومت تو چلی جائے گی۔ جزیرۃ العرب کے حکمران بھی اسی طرح ان کے مخالف ہوں گے کہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ وہ تو عرب ہیں، کہ یہ بندہ اگر پروان چڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے تو اپنی حکومت ختم ہوگی۔ اس لیے وہ دوسری مرتبہ جب ملاقات ہوئی انکار کر دیا اور فوراً چلے گئے مکہ۔ اب یہ علماء سوچنے میں لگ گئے، کیونکہ ان کو یقینی علم نہیں ہے، اور خود امام مہدی کو بھی اپنے بارے میں یقینی علم نہیں ہے، گمان ہو سکتا ہے، یقینی علم تو حدیث کے مطابق ہے۔ حدیث میں فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلۃ، ایک رات میں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت، وہ استعداد جس کے ذریعے سے وہ عالم کفر سے بھی لڑیں گے، مسلمانوں کی بھی خیر خبر کریں گے، وہ استعداد اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کے اندر ودیعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے بھی وہ انکار کر رہے ہیں کہ ان کو یقینی علم تو ہے نہیں۔ اب وہ یہ علماء پھر مکہ میں آئے۔ اب کیا دیکھا کہ وہی شخصیت جس سے 2 مرتبہ ملاقات ہو گئی، غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ الہ العالمین، آپ نے اتنا اونچا مقام مجھے دے دیا، اتنی اونچی محنت مجھے دے دی، اور میں تو کمزور آدمی ہوں، میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، آپ ہی اپنی توفیق سے اب یہ کام کروائیے، میں تو کمزور آدمی۔ دعا کر رہے ہوں گے اور یہ 7 علماء ان کو پکڑ لیں گے، اور حدیث میں عجیب لفظ ہے کہ یہ 7 علماء ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے اس وقت بیعت نہیں کی، اس وقت اگر بیعت نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ سے ہم آپ کی شکایت کریں گے، اور جتنا امت پر ظلم ہوگا سب آپ کے کام ہوگا۔ تو اس وقت کہتے ہیں امام مہدی رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ بے شک آج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عہدہ مہدویت ودیعت فرمایا ہے، الہام فرمایا ہے، کیا تم میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنا چاہتے ہو؟ وہ 7 علماء کہیں گے کہ ہاں، ہم تو اسی لیے آئے کہ آپ کے لیے جان دیں۔ ان 7 علماء سے خاموشی میں خفیہ بیعت ہوگی پہلے، اس کے بعد المعجم الاوسط میں ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہوگا، عشاء کا وقت ہوگا، اور عام لوگوں سے، عوام الناس سے پہلی بیعت کرنے کے لیے حرم میں آئیں گے رات کے وقت۔ ما بین الرکن والمقام، حدیث میں اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل بیان کر دی کہ آدمی دھوکہ نہیں کھا سکتا، کسی غیرے کو مہدی نہیں مان سکتا۔ لیکن اس وقت جب ہمیں علم ہوگا، فرمایا ما بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے، اور وہاں آ کر عوام الناس سے پہلی بیعت کریں گے، اور عوام کی تعداد بھی آپ علیہ السلام نے ذکر کر دی، من عدت اصحاب بدر، 313 لوگ ہوں گے جو ان کے ہاتھ پر پہلی بیعت کریں گے۔ اور امام مہدی کا وہ خطبہ بھی المعجم الاوسط میں مذکور ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں بدعات کو ختم کرنے کے لیے، خرافات کو ختم کرنے کے لیے، اور غیر اللہ کے الزامات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا تم لوگ میرے ہاتھ پر
موت و حیات کی بیعت کرتے ہو۔ اب یہ 313 لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ اب یہاں ظہور ہو گیا ہے امام مہدی کا۔ 320 لوگ ہو گئے، وہ 7 علماء اور یہ 313۔ اب یہ بہت چھوٹی سی جماعت ہے۔ اب تک کی جتنی علامات ذکر کی گئی، اگر آپ بھول بھی جائے خدا نخواستہ، یہ علامت ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ جس مسلمان کو یہ علامت یاد ہے کبھی بھی وہ مہدی کے بارے میں دھوکہ نہیں کھائے گا، کہ جب وہ بیعت کر کے نکلیں گے وہاں سے تو ملک شام کا ایک منافق بادشاہ ہوگا، وہ امام مہدی کے خلاف 12,000 کا لشکر بھیجے گا، اور حدیث میں فرمایا کہ وہ 12,000 کا لشکر مدینہ کے قریب آئے گا۔ مدینہ کے قریب ایک میدان ہے، اس کا نام ہے البیدہ۔ بیدہ نام کے میدان میں آ کر وہ پورا 12,000 کا لشکر زمین میں مع ساز و سامان دھس جائے گا۔ صرف 2 آدمی اس میں سے زندہ بچے۔ ایک آدمی وہ سفیانی شام کے منافق کو جا کر خبر دے گا کہ امام مہدی کی کرامت ظاہر ہو گئی، ہم تو سب دھسا دیے گئے۔ اور ایک آدمی امام مہدی کے پاس جا کر اطلاع دے گا کہ حضرت آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ واقعہ اگر بالفرض ہم اس وقت اورنگ آباد میں ہیں تو یہی واقعہ ہمارے لیے کافی ہوگا، اس لیے کہ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد کہ 12,000 کا لشکر آتا ہے اور وہ زمین میں دھس جاتا ہے، میڈیا میں خبر آئی۔ کیوں بھائی، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہر قسم کا میڈیا اس کو کوریج کرے گا اور ہمیں اس کی اطلاع انشاءاللہ مل جائے گی۔ دور والوں کے لیے حقیقی مہدی کی یہی ایک نشانی جو بالکل برابر ہے۔ جیسے ہی مسلمانوں کو اطلاع ہوگی کہ 12,000 کا لشکر دھس گیا تو جس کے لیے دھسا ہے وہ سچا مہدی۔ حدیث میں ہے فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ عَصَائِبُ أَهْلِ الشَّامِ وَأَبْدَالُ الْعِرَاقِ، کہ جب یہ واقعہ ہوگا بیدہ نام کے چٹیل میدان میں 12,000 کا لشکر دھس جائے گا تو شام کے، عراق کے ابدال اور نیک لوگ ان کی طرف ہجرت کرنا شروع کریں گے۔ ایسے ہی پوری دنیا کے مسلمان ان کی طرف ہجرت کرنا شروع کریں گے۔ اس طرح دنیا کے بہت سارے مسلمان ان کے لشکر میں پہنچ جائیں گے، اور ان کی لشکر کی تعداد 320 تھی، اب ہو جائے گی لاکھوں۔ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو ظاہر ہونے کے بعد کتنا زمانہ دنیا میں رہے گا یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک روایت میں ہے 7 سال، صرف 7 سال دنیا میں رہے، اور ایک روایت میں ہے 9 سال، لیکن علماء کے نزدیک راجح صرف 7 سال والا۔ 7 سال اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا مشن۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے تقاتلون بجزیرۃ العرب، کہ امام مہدی ظاہر ہو کر 4 عظیم الشان مقابلے کریں، اور وقت بہت کم ہے۔ 7 سال والی روایت اگر ہم لیتے ہیں اس میں سے بھی آخری کے 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وزارت، تو 7 سال میں سے 2.5 سال نکال دو اگر تو 4.5 سال۔ 4.5 سال میں پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا۔ فرمایا تقاتلون جزیرۃ العرب، پہلی جنگ امام مہدی کی ہوگی جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے، اس لیے کہ امام مہدی تو اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، عدل و انصاف کے، قرآن و سنت کے نظام کو۔ فیفتحها اللہ، فرمایا کہ پہلی جنگ ہوگی اور فوراً اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے، کیونکہ 4 سال میں کرنا ہے تو بہت جلدی ہو جائے گی۔ ثم تغزون فارس، فرمایا دوسری جنگ ہوگی ایران والوں سے۔ فیفتحها اللہ، دوسری جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اور ان کے ساتھ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، اور دونوں علاقوں میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ یہ جو تیسری جنگ ہے امام مہدی کی، یہ ہے تیسری جنگ عظیم، اسی کو کہتے ہیں۔ فرمایا ثم تغزون الروم، مسلم شریف کی روایت، کہ پھر تم روم والوں سے جنگ کرو گے، اور روم والوں کی تعداد ہوگی 80 غایہ،
روم والوں کے 80 جھنڈے ہوں گے، تحت کل غایۃ 12,000 اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اس طرح روم والے 9,60,000 کی فوج لے کر آئیں گے۔ روم یعنی عیسائی لوگ۔ کہاں جنگ ہوگی؟ فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بأعماق ودابق، شام کے علاقے میں اعماق اور دابق بہت بڑے میدان ہیں شام میں، اعماق اور دابق میں یہ 9,60,000 کا لشکر آئے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی آخری جنگ کفر اپنے تمام تیاری کے ساتھ، یعنی روم والے تمام تیاریوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ 80 جھنڈے یعنی 80 ملک ہو سکتے ہیں، جتنی ان کے پاس طاقت ہو سکتی ہے، ہوائی، فضائی، خلائی، اشارے، کنائے والی ساری طاقتیں لے کر آخری مرتبہ امام مہدی کے خلاف آ جائیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے لشکر کے 3 حصے بن جائیں۔ پہلا حصہ منافقین کا، لا یتوب اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ چلے جائیں گے اور کہیں گے جی ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ان کے پاس تو یہ طاقت ہے، ان کے پاس تو یہ طاقت ہے، جیسے آج کل بھی لوگ بہت سارے کہہ سکتے ہیں، تو ان کی تو توبہ کبھی قبول نہیں۔ دوسرے جو لوگ ہوں گے جو جنگ کریں گے اور شہید ہو جائیں گے، اللہ نے فرمایا ہم افضل الشہداء، کہ شہیدوں میں افضل شہید ہو جائیں۔ اور تیسرے لوگ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے رضی اللہ عنہ اور فتح یاب ہوں گے، غازی بن جائیں گے۔ فرمایا کہ لا یفتنون ابدا، کہ یہ لوگ اس کے بعد کبھی فتنے کا شکار نہیں۔ 3 دن جنگ ہوگی، چوتھے دن صبح کے وقت فتح ہوگی، مسلمانوں کو فتح ہوگی، لیکن اتنا مال غنیمت اس لیے کہ دنیا کا جو کفر ہے، یاد رکھے دنیا کی جتنی اللہ کے دشمن ہیں وہ سارے اس میدان میں ٹوٹ گئے، اب دنیا میں کوئی طاقت نہیں رہی، لیکن مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملے گا، اتنا ملے گا کہ لے نہیں سکیں گے، لیکن لیں گے نہیں۔ لینا چاہ سکتے ہیں تو لے سکتے ہیں بہت سارا، لیکن کہیں گے کہ فلاں بزرگ شہید ہو گئے، فلاں عالم شہید ہو گئے، فلاں ولی شہید ہو گئے، فلاں نیک آدمی شہید ہو گیا، فلاں دیانتدار آدمی شہید ہو گیا، اس غم میں مسلمان کوئی مال نہیں لے۔ یہ جو تیسری جنگ ہوئی، اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو، جو ان کے تربیت یافتہ لوگ رہیں گے قریب کے، دنیا کے باقی حصوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور اسی ضمن میں دنیا کا بقیہ سارا حصہ فتح ہو جائے گا، اور بر صغیر بھی فتح ہو جائے گا، لیکن اس میں کردار خراسان والوں کا زیادہ رہے گا۔ امام مہدی کے تربیت یافتہ لوگ صرف آخر میں آئیں گے، یہ سمجھ لیجیے۔ 3 جنگیں ہو گئی، چوتھی جنگ، اور یہ چوتھی جنگ دجال کے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ فرمایا تغزون قسطنطینیہ، چوتھی جنگ تمہاری ہوگی قسطنطنیہ سے۔ قسطنطنیہ تو پہلا نام ہے، اس وقت نام اس کا استنبول ہے، یعنی ترکی کا شہر۔ یہاں بہت ساروں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، ان سے کیسے جنگ ہو سکتی؟ تو کیا جزیرۃ العرب مسلمانوں کا نہیں تھا؟ ان سے بھی تو پہلی جنگ ہوئی امام مہدی کی۔ دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہے اس وقت، لاک ڈاؤن کے ذریعے سے نماز حرم تک بند کر کے بتا دیا۔ اتنا تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں کس کی حکومت ہے، نیو ورلڈ آرڈر قائم ہے، اور یہ جتنے مسلمان ممالک ہیں، ان کے جتنے بادشاہان ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں انہی کے ماتحت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی جنگ ہوگی اسلام کے نظام کے لیے ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ ترکی کے لوگ انکار کر دیں، یا اگر ترکی کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قسطنطنیہ یورپ کا کیپٹل تھا، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ چوتھی جنگ امام مہدی کی یورپ کے جو بقیہ علاقے بچ گئے ہوں گے اٹلی وغیرہ کے، اس کو فتح کریں، کیونکہ دوسری روایت میں یہ بھی موجود ہے ثم تغزون قسطنطینیۃ والرومیۃ، کہ روم والوں کو تم ختم کرو گے۔ چوتھی جنگ عجیب ہے، اس میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی خون خرابہ نہیں، مسلمان امام مہدی کے ساتھ جائیں گے،
قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس، اور وہاں جا کر کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ذکر کریں گے، اور ذکر کرتے ہی قسطنطنیہ کی دیوار گر جائے گی۔ 3 مرتبہ ذکر کریں گے اور 3 مرتبہ کے ذکر سے ہی دیوار گر جائے گی، مسلمان اندر داخل ہوں گے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے زیتون کے درختوں پر تلواریں لٹکائیں گے، مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، اتنے میں کوئی چیخنے والا چیخے گا کہ دجال نکل چکا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ 7 آدمیوں کو تحقیق کے لیے روانہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے گھوڑے جانتا ہوں، گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، ان 7 کے، اور فوراً امام مہدی لشکر کو حکم دیں گے کہ فوراً یہاں سے چلنا ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال میں پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے، لیکن جیسے ہی دجال نکلے گا فوراً اسلام سمٹنا شروع ہو جائے گا، اور سمٹتا 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 صرف 3 مقامات میں اسلام رہ جائے دجال کے زمانے میں، مکہ، مدینہ اور ملک شام، جہاں امام مہدی حضرت عیسیٰ کے انتظار میں اور مسلمانوں کو محفوظ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دجال نکل گیا اور مسلمانوں نے قسطنطنیہ سے واپسی کا سفر شروع کیا شام کی طرف۔ کہتے ہیں شام کی طرف چلتے 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 جب شام کے قریب پہنچیں گے تو حقیقتاً دجال نکل جائے گا۔ دجال نکلے گا اور امام مہدی کو حکم ہوگا کہ آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اب آپ کا ایک کام ہے، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، کہ جیسے قحط سالی کے ایام میں یوسف علیہ السلام نے ایک نظام بنایا اور کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا، اسی طرح دجال کے آنے سے پہلے حدیث شریف میں ہے کہ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش رک جائے گی، زمین سے 1/3 فصل رک جائے گی، دوسرے سال 2/3 بارش 2/3 فصل، اور جس سال دجال کا ظہور ہوگا آسمان سے ایک قطرہ نہیں برسے گا، زمین سے ایک دانہ نہیں ہوگا، تو قحط سالی ہوگی، اور امام مہدی کو حکم ہوگا کہ چلو سفر کرو۔ فرمایا کہ اس وقت جب دجال نکلے گا مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر غوطہ شہر ہوگا۔ غوطہ شہر جانتے ہیں سب لوگ، حلب کے بالکل شام میں حلب شہر کے بالکل قریب میں غوطہ شہر، بنو امیہ کی جو بنائی ہوئی جامع مسجد ہے اس کے بغل میں یہ شہر ہے، وہاں مسلمانوں کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپا دیں گے، خود بھی وہاں پر 1 سال 2 مہینے 14 دن۔ دجال کتنا رہے گا دنیا میں؟ 1 سال 2 مہینے 14 دن رہے گا۔ اتنے زمانے تک امام مہدی خوراک کا بھی انتظام کریں گے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ بھی کارنامہ ہے، لیکن یہ اس سے بڑا کارنامہ ہے کہ دجال جیسا فتنہ دنیا میں ہے اور اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں، قحط سالی کو دور کر کے مسلمانوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ دجال کا جب آخری زمانہ آئے گا، 1 سال 2 مہینے گزر جائیں گے، ان دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے، اور چونکہ یہ موضوع آئندہ مجلس میں ہونے والا ہے، دجال کا تفصیل کے ساتھ اور دجالیت جتنی دنیا میں چل رہی ہے اور حضرت عیسیٰ کا نزول، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی اپنے سارے کام ان کے سپرد کریں گے اور ان کی وزارت کریں گے، اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دجال کے قتل کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہونے والا ہے وہ دجال قتل ہو گیا، حضرت مہدی چلے گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور وہ ایسا دور ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اب امام مہدی کی خصوصیات میں سے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب وہ دنیا کو فتح کریں گے تو ایک اعلان کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، اعلان کریں گے کہ دنیا سے غربت ختم، بے روزگاری ختم۔ آج تک دنیا کی کسی حکومت نے یہ اعلان نہیں کیا، لیکن وہ اعلان کریں گے، اور 4 سال کے قلیل عرصہ میں پوری دنیا کو فتح کریں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ اس طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے امن و امان کو قائم کر کے تشریف لے جائیں گے۔ یہ ہمارے بہت بڑے جلیل الشان عظیم الشان جرنیل کی کچھ تفصیل ہم نے ذکر کی ہیں۔ اس تفصیل سے ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ سچا جو مہدی ہوگا وہ آئے گا،
حرم شریف میں آئے گا اور اس کے بعد بہت عظیم الشان کارنامے انجام دے گا۔ اب ہمارے یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اس کی پیدائش ہندوستان کی اور ظاہر ہونے کے بعد چھوٹ گیا سمجھ لو، اور امام مہدی کے بارے میں ذکر کیا کہ 7 سال رہیں گے صرف ظاہر ہونے کے بعد۔ ان کو دعویٰ ہوا ہے 2000 میں، ان کا 2000 سے 2022 آ گیا، کوئی انقلاب نہیں دنیا میں، خود مظلوم اور ظلم کا شکار ہے۔ تو ایسے جھوٹے اور مکار لوگ دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ حقیقی مہدی کا تعارف ہمیں یاد ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائیں۔ دجال اور دجالیت اور نزول عیسیٰ اور بقیہ پھر دنیا کیسے ختم ہوگی اس پر انشاءاللہ منگل کے دن